سردی کے باوجود ملک کا سیاسی ماحول گرم، اسمبلیوں کی تحلیل کے پی ٹی آئی کے فیصلے پر حکومت کو ٹینشن، پنجاب اسمبلی ٹوٹی تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے، حکمران اتحاد کی سینئر قیادت نے سر جوڑ لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو انگیج کرنے کے لیے چودھری شجاعت کو ٹاسک دینے کا امکان، موجودہ صورتحال میں آصف علی زرداری کا کردار بھی اہم، دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے سے بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ سر سے پاؤں تک کرپٹ شخص دوسروں پر الزامات لگا رہا ہے، عمران خان کی گرفتاری کا دن جلد آئے گا، ان کے خلاف الزامات نہیں ثابت شدہ کرپشن ہے، قائد نون لیگ نواز شریف کی مختلف شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، بولے ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، موٹر ویز بنائی، بجلی کے منصوبے لگائے، عمران خان کسی ایک منصوبے کا نام لیں جس کی بنیاد رکھی ہو، عمران خان اور شہزاد اکبر کو شرم آنی چاہیے۔ اسمبلیوں کی تحلیل پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت میڈیا کمیٹی کا اہم مشاورتی اجلاس، اسد عمر، فواد چودھری، شیریں مزاری، مسترد چیمہ، علی زیدی، فروخ حبیب اور دیگر نے شرکت کی، اجلاس میں پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پنجاب کی سیاست پر گہری نظر، صدر نون لیگ شہباز شریف سے ممبر پنجاب اسمبلی اویس احمد لغاری کی ملاقات، پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلان کروائی، ڈیلی میل کے صحافی کو پاکستان بلا کر شہباز شریف کے خلاف منصوبہ بنایا گیا، انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا الزام، بولیں کہ شریف خاندان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، سازش کے تحت 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، 4 سال ان کا فوکس صرف سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنانا تھا۔ جب میرا اور آپ کا لیڈر جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہمارے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے، ہمارے ہیومن رائٹس کو انشور کرتے کرتے انہوں نے اپنی ٹانگ میں 4 گولیاں لگوائیں، ان کے ارادے تو کوئی اور تھے، تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر کو بھی انصاف دیں گے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے جب 2/3 میجورٹی لیں گے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے، واحد الیکشن، جب الیکشن ہوگا، جب ہم اپنے لیڈر کو وہ مینڈیٹ دیں گے جو اس نظام کا پھر منہ چڑھائیں گے ہم۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ میڈیا سے گفتگو میں بولی کہ ملکی سیاسی استحکام اور معیشت کی بہتری کا واحد حل الیکشن ہے، عمران خان کو 2/3 اکثریت دے کر انصاف دیں گے، مسرت جمشید چیمہ نے الزامات عائد کیے کہ اعظم سواتی اور شہباز گل کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اعظم سواتی کو بلوچستان سے وزیر اعلیٰ کے طیارے پر سندھ پہنچا دیا گیا۔ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ایک شخص ذاتی انا کے لیے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے، شوکت ترین نے IMF معاہدے کو سبوتاژ کیا، ہمارے خلاف بنائے گئے بے بنیاد کیسز ختم ہونے چاہیے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ہم اپنے کیسز کلیئر کروانے کے لیے نہیں آئے، ڈیلی میل نے معافی مانگی ہی اسی لیے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا آپس میں مل جل کر مشکلات کا سامنا کرنے کا مشورہ، بولے کہ الزامات کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، معیشت دباؤ کا شکار، جلد حالات بہتر ہو جائیں گے، آئین و قانون پر عمل درآمد سے ہی ترقی ممکن ہے، سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے، مشکلات ضرور ہیں لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, वक्त से पहले इलेक्शन की बातें बेवकूफ़ी हैं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हम ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें। असम्बलियाँ तोड़ने की बातें करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ राबिते में हैं। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दे रखा है। नैब का कानून खत्म कर दिया गया जिसकी बुनियाद पर एनआरओ मिल रहे हैं। इमरान खान ने तो घड़ी बेचकर घर की सड़क बनाई। नवाज शरीफ लाहौर आए, देखें कि अवाम कैसे इस्तकबाल करते हैं। साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही मुस्तकबिल में पीटीआई के साथ रहने के ख्वाहिशमंद। व्लॉगर से मुलाकात में बोले कि नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे के बाद वालिद को तब्दील पाया। इमरान खान और जनरल बाजवा मोहसिन हैं, हम एहसान फरामोश नहीं। शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि खाफ लीग पीटीआई के साथ रहे। परवेज इलाही और हुसैन इलाही मुझसे मुशावरत करके फैसले करते हैं। जी जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था, राब्ता तो पहले भी था जी। पता नहीं जी, जब वो करना चाहेंगे मुझे तो कोई इशू नहीं है जी। बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है कि जी आपको ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइम लाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद। मेरा तो ख्याल है कि आपके सामने ही है जी कि उस दिन मेरा ख्याल है CM पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मेरा ख्याल है स्टार्ट नहीं हुआ जी आमद, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर ज़रूर कर रहे होंगे। पंजाब में तब्दीली की तैयारियां, खाफ लीग के 6 अरकान बगावत पर अज़मन। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया। मुलाकात में असम्बलियों की तहलील के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। चौधरी सालिक हुसैन बोले, नवाज शरीफ से आजकल जो कुछ चल रहा है उस पर बात हुई है। लोगों की नीयत तब्दील हो रही है, हर किसी को पता है कि मामलात क्या चल रहे हैं। नवाज शरीफ ने वापसी के हवाले से कोई हतमी तारीख नहीं बताई। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कोयटा और तुर्बत का दौरा। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ जवानों, अफसरान और इंस्ट्रक्टर से बातचीत में बोले, अमन और खुशहाली के जरिए तरक्की के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जा सकेगा। बलोचिस्तान की अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रहनुमा पीटीआई अली जैदी कहते हैं कि इमरान खान पर अदम एतमाद के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को हर तरफ से अदम एतमाद का सामना है। ज़िमनी इलेक्शनों में अवाम ने इन पर अदम एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ जहां जहां इमदाद मांगने के लिए गए वहां भी इन पर किसी ने एतमाद नहीं किया। बहुत जल्द ये इख्तिदार में लाने वालों का एतमाद भी खो देंगे। अवाम अब मजीद मुसल्लत करदा टोले की नाअहली का बोझ नहीं उठा सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत और नैब गठजोड़ पर डेली मेल अपने एक पॉइंट पर पीछे हटा। डेविड रोज ने वाज़ेह किया कि डेली मेल आले शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के बयान पर अब भी कायम है। डेली मेल का केस इम्पोर्टेड हुक्मरानों के गले की हड्डी बन चुका है। आले शरीफ अपने मुगल बच्चों के जरिए मीडिया पर झूठी खबरें चलवा रहा है। अखबार ने गलती की तस्हीह की है।
کو چھوڑ کر پیچھے اور ایک دوسرے کو چور اور فرشتہ ثابت کرنے کی مہم سے الگ ہٹ کر ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ کر پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ نہیں، ہمارے ہاں پولیٹیکل حالات جو اسٹیبل ہیں، لوگ گھبرائیں نہ پریشان نہ ہوں، اور لوکلز بھی اپنی انویسٹمنٹس کو نکال کر باہر نہ بھیجیں۔ این ایف سی ایوارڈ سے پیسے سندھ کو ملتے ہیں، سندھ کی حکومت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتی، پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتی، اس کا فیصلہ کرائیں۔ حکومت 2 سیٹوں سے چل رہی ہے۔ کراچی میں سیاسی قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ حکومت ان کے مرہون منت ہے۔ سندھ اور کراچی کی مردم شماری ٹھیک ہو تو پوری قوم کو فائدہ ہوگا۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ کے ایم سی سمیت بہت سے محکموں میں پارٹی کی اکثریت ہے، کسی کو ہٹانے یا کسی کو لگانے سے مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ آپ لوگ تو جاگیردارانہ نظام سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں 2021 میں 2 بار بلیک آؤٹ ہوئے۔ 2 ماہ پہلے ملک کے جنوب میں بلیک آؤٹ ہوا جو چلتا چلتا فیصل آباد آیا۔ صرف ایک تار سے بجلی ترسیل نہیں ہوتی، ایک اور بیک اپ پر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بہتری لائیں گے تو ٹیکنیکل لائن لاسز کم ہوں گے۔ کراچی کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 154 ایکڑ زمین پر گریڈ سٹیشن تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کرونا کے دنوں میں دنیا میں کاٹن کی پیداوار بڑھی۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے کاٹن پر 1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی، 600 ارب روپے بینک کا قرضہ تھا، 400 ارب انفراسٹرکچر پر انڈسٹری نے لگا دیا۔ پیٹرن ان چیف اپٹما گوہر اعجاز کا تقریب سے خطاب، بولے کہ میری فیکٹری میں صرف $2.5 ملین کی ایل سی کھلنی ہے جس سے $250 ملین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہوں۔ ڈی ویلیویشن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی منشیات برآمدگی کیس میں بریت۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج شیخ نعیم نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن نے بیان دیا کہ ایک اور گواہ کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کرانا چاہتے۔ دوران تلاشی قبضے میں لیا گیا سامان اور گاڑی بھی رانا ثناء اللہ کو واپس کرنے کا حکم۔ اے این ایف کے 2 گواہوں نے بیان حلفی جمع کرایا۔ احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی۔ عدالت میں شہباز شریف کے نمائندے نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز مصروف ہیں، ایسوسی ایٹ وکیل کا موقف۔ عدالت نے نیب گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سٹی کورٹ کراچی میں حلیم عادل شیخ کے خلاف وزیر سندھ سعید غنی کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت 24 دسمبر تک ملتوی۔ درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے دلائل کے لیے مہلت طلب کر لی گئی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر وکلاء کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس سال کا تھیم وقار، آزادی اور انصاف سب کے لیے دے دیا۔ بولے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سال پاکستان کے لیے بہت مشکل رہا ہے۔ معاشی عدم استحکام سے لے کر سیلاب کی تباہ کاریوں تک عوام نے بہت نقصان اٹھایا۔ In my exchange with him, I highlighted the ongoing human rights violations in illegally occupied Jammu and Kashmir. I requested that the OIC must play its role
on this issue. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سیکرٹری جنرل OIC کی مشترکہ پریس کانفرنس. بلاول بھٹو کے OIC مسلم دنیا کا سب سے بڑا نمائندہ پلیٹ فارم قرار دے دیا. مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. سیکرٹری جنرل OIC آزاد کشمیر کا بھی دورہ کریں گے. سیکرٹری جنرل OIC بولے کہ مسئلہ کشمیر پر ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہیں. OIC مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مسلسل آواز اٹھاتا رہا ہے.